تو نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، اور احادیث کے اندر بھی عمومی طور پر صلاۃ ہی کا لفظ آیا ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے بھی احادیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کا لفظ بھی آیا ہے، وہاں ذکر سے مراد بھی مفسرین نے نماز لیا ہے۔ لیکن توبہ کی نماز کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم نماز ہے۔ اس نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں تو 5 نمازوں کے اوقات کار ہیں۔ فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ دیگر نمازوں کے لیے بھی ہمیں 2 اوقات ایسے ہیں جن کو مکروہات کہا جاتا ہے۔ ان مکروہات اوقات کے اندر ہم عام طور پر نماز نہیں پڑھتے، ہمیں منع کیا جاتا ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد نماز ہے توبہ کی کہ جس کے لیے کوئی بھی ممنوع وقت نہیں ہے۔ ان مکروہات کے جو اوقات ہیں ان میں بھی آپ یہ نماز جیسی ہی اگر آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو چاہیے یہ کہ فوری طور پر آپ اس نماز کو ادا کریں، اس میں ذرا بھر بھی تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ توبہ انابت ہے، رجوع ہے، اور ایک بندہ اپنے مولا، اپنے رب، اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کے قریب ہونا چاہے اور اپنی گناہوں سے، اپنی معصیت سے، اپنی یا کچھ زندگی سے جس دلدل میں وہ جا چکا ہے اس سے واپسی کے لیے اگر وہ چاہتا ہے اس کے لیے کوئی وقت بھی مقرر نہیں کیا۔ شریعت نے ہر وقت 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت کوئی شخص جو ہے صلاۃ التوبہ ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ پھر توبہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کی نماز کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت امام ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے، گناہ کا کام سرزد ہو جائے کسی سے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے اچھی طرح، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح امام ابو داؤد نے ہی ایک روایت اور نقل کی ہے، اور امام مسند نے بھی نقل کی ہے، امام احمد نے مسند احمد کے اندر، کہ اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے صلاۃ التوبہ کی پڑھ کر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کی جائے، مغفرت طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے، اس کی یہ عظمت ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس توبہ کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ توبہ کرو سارے کے سارے مل کے، یعنی سب مل کر توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ ہماری زندگی کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو ہر ناکامی، ہر مشکل، ہر پریشانی کسی گناہ کے سبب ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک توبہ کا دروازہ رکھا ہے، ہم اس دروازے سے داخل ہو جائیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور توبہ کے ذریعے سے ہم اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں، اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے توبہ کی اہمیت کو بیان فرمایا اور توبہ کے ساتھ نیک اعمال، اعمال صالحہ کو لازم قرار دیا۔